ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ملتان ڈسٹرکٹ جیل میں بند قیدیوں کی، جو قیدی جو ہے اپنی عدالتی پیروی کے لیے جو ہے وکلا کی فیس ادا نہیں کر سکتے، ان کے لیے جو ہے ایک انتظام کیا گیا۔ ایک فرم نے جو ہے وہ فری آف کاسٹ ان کے کیسز لڑنے کے لیے، عدالتوں میں ان کی پیروی کرنے کے لیے ایک جو ہے انتہائی اچھا اقدام اٹھایا ہے۔ ان کی ایک جو ہے لیگل ایڈوائزر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر وکیل ہیں خاتون، اور اس حوالے سے ان سے گفتگو بھی کریں گے۔ سب سے پہلے شروع کریں گے ان سے کچھ ذاتی سوالات کہ وکالت میں جو آئی ہیں اس کا پرپس کیا تھا، اور خواتین وکلا کو جو مشکلات کا سامنا ہے وکالت میں، اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے۔ وکالت میں آنے کا فرسٹ آف آل تو میرا جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ مجھے اسٹارٹ سے ہی اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے ہی شوق تھا کہ کسی کے کوئی مسئلے ہوں اور وہ میں ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتی ہوں تو میں کروں وہ، کہ لوگوں کی ضمانتیں کرائی جائیں اور ان کے کیسز میں دیکھا جائے کہ کتنی سچائی ہے، کتنی حقیقت ہے، پولیس نے کتنا ورک کیا ہے، کتنی جھوٹی ایف آئی آرز ہیں اور کتنی سچی ایف آئی آرز ہیں۔ جی ایل سی گورکانی لا ایسوسیٹس ڈسٹرکٹ جیل میں جتنے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے حوالاتی ہیں جو وہ عرصہ دراز سے جیلوں میں بند ہیں، ان کے گھر والوں تک کو نہیں پتہ، کسی جاننے والے تک کو نہیں پتہ کہ ہمارے بندے کہاں چلے گئے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، یا وہ کسی شہر میں، کسی جیل میں، کسی مقدمے بازی میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ تو ہم اسی حوالے سے ہم نے ابھی ریسنٹلی جیل کا وزٹ کیا ہے، جیل کے سپریڈنٹ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور ہم نے ان سے اسی حوالے سے ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے کہ وہ ہمیں لسٹ پرووائڈ کریں اور کہ جیل کے کتنے ایسے حوالاتی ہیں جن کے وارثان ہی ان سے کوئی ملاقات کے لیے نہیں آ رہا، اور ان کی بیلز ابھی سنگل بیل کوئی موو نہیں ہوئی، تو وہ ہمیں ان کی فہرست دیں اور ہم آگے اس پہ اپنا کام کریں۔ اور اس کے لیے ہماری فرم جو ہے وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت کر کے جو اس پہ ایکسپینس لگتے ہیں، اگر وکالت ناموں میں، دائری میں جو معمولی لگتے ہیں یا جو بھی ہے، ان کی پہلے بیل موو کر کے ان کو بیل آؤٹ کرانے کے بعد آتی ہے پھر ان کے شیورٹی بانڈز کی بات۔ شیورٹی بانڈ جہاں تک ہوگا وہ ہم پرسنل شیورٹی بانڈ کی طرف جائیں گے۔ اگر پرسنل شیورٹی بانڈ کی طرف نہیں ہے، کیسز ایسے ہیں جس میں شیورٹی بانڈ بہت ضروری ہے، تو وہ ہم کہیں سے ارینج کریں گے، یا ان کے بیل آؤٹ ہونے کے بعد ان کے وارثان سے مل کے اپروچ کر کے یا خود سے ارینج کر کے، اپنی فرم کے تھرو ارینج کر کے ان کو باہر نکلوائیں۔ ہمیں 10 جو ملزمان ہیں ان کی لسٹ پرووائڈ کر دی ہے، ان کے وکالت نامے بھی جیل سے سائن ہو کے آ گئے ہیں، اور وہ آج ہی ان کی بیل موو ہو گئی۔ ہماری اصل میں جو ٹیم ورک کے طور پر ہم کام کرتے ہیں، ہماری یہاں ملتان ٹیم میں ہم 5 ممبرز ہیں، جس میں 2 فیمیلز ہیں اور ہم 3 میلز ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ہم لوگوں نے اب وکالت نامے جو ہیں وہ جیل سے سائن کروا لی ہیں، اب ان کی آج بیل تیار ہو گئی ہیں، انشاءاللہ بیل ان کی آج ہم موو کر دیں گے۔ نیکسٹ ان کی پھر ان کے تقریباً ظاہر سی بات ہے جو انہوں نے بھیجے ہیں وہ کسی کو 15 دن ہو گئے ہیں، کسی کو 20 دن ہو گئے ہیں، اور مائنر سے آفینسز ہیں، کوئی شراب کے کیس میں ہے، کوئی ریلوے کے مسروقہ مال میں ہے، اس طرح کے ملزم ہیں، کوئی ویسے 381 کے ملزم ہیں۔ اپنے فرم کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے۔ فرم کے جو ہیڈ ہیں وہ ہیں عاصم محمود صاحب، جو کہ اس ٹائم میں اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ فرم کا ایک آفس اسلام آباد میں ہے، ایک لاہور میں بھی ہے، ایک کراچی میں ہے اور ایک ملتان میں ہے۔ تو وہاں پہ بھی جو ہمارے لاہور کے ٹیم ممبرز ہیں تقریباً وہ بھی تقریباً 15 سے 20 لوگ ہیں، اور اسی طرح کراچی میں بھی اتنے ہی لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہم ملتان میں ابھی فی الحال 5 ہیں، ہم لوگ بھی ٹیم ورک کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی کافی کام کیے ہیں، فیملی کیسز کیے ہیں، کسی کے ڈائیورس میٹرز ہیں، مینٹیننس ہے، بچوں کو خرچہ نہیں دیا جا رہا تھا، اس حوالے سے اب ہم جیل کی طرف آئے ہیں۔ جو لاوارث قیدی ہیں ان پر بھی کام کنٹینیو ہے، انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح رہے گا۔ ملتان ڈسٹرکٹ جیل میں اس وقت قیدیوں کی تعداد کیا ہے، اور وہ کن کن کیسز میں جو ہے وہ قید ہیں؟ 900 کے قریب ہیں جو قیدی ہیں وہ موجود ہیں، اور ڈفرینٹ کیسز ہیں جس میں چوری آ گئی، ڈکیتی آ گئی ہے، اور بہت سارے کیسز آ گئے ہیں، جیسے کہ ریپ کیسز ہیں، مرڈر کے ہیں، اور بھی جیسے
کافی سارے کیسز ہیں، اسی سے تقریباً ملتے جلتے تمام کیسز ہیں، ہر کیس کا ملزم وہاں پہ ہے اس ٹائم موجود۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین وکلا جو ہیں ملتان میں ان کو کیا مسائل درپیش ہے اور ان کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ موسٹلی فیمیلز کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی، فرسٹ آف آل ان کو ٹرانسپورٹ کا ایشو ہوتا ہے، تو فنڈز آتے ہیں بار کے، تو میرا خیال ہے کہ فیمیلز کے لیے یہ بار کے جو صدر اور سیکٹری صاحب ہیں ان کو یہ سرچ آؤٹ کرنا چاہیے کہ کون سی فیمیلز ہیں جو ایسے دور دراز ایریاز سے آتی ہیں جن کو ٹرانسپورٹ کا ہی اتنے ایکسپینس پڑ جاتے ہیں جتنی ان کی انکم نہیں ہوتی، تو ان کے لیے ان کو ایک وین ٹائپ کا ارینج کرنا چاہیے جو ان کو لے کر آئے کورٹ، پک اینڈ ڈراپ کی سروس دینی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسٹارٹ میں فیمیل لائرز کی ارننگ کے حوالے سے تو ان کے پاس اتنے کیسز نہیں ہوتے، چیمبر وہ اپنا پرسنل افورڈ نہیں کر سکتی، تو اس حوالے سے ان کو لوکل کمیشن اور اسٹیٹ کونسل وغیرہ یہ صدر اور سیکٹری صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پرووائڈ کرنا چاہیے، اسپیشلی جو نیڈی فیمیلز ہیں جو اپنے اس پیشن کو جن کے لیے یہ ان کا پیشن ہی ان کی سورس آف انکم ہے، تو ان کے لیے نا یہ بہت ضروری ہے، یہ نہ کہ اپنے بار کے لیے صرف سیاسی طور پہ وکالت کو یوز نہ کیا جائے بلکہ لائرز کے لیے نہ ان کی بینیفٹس کے لیے اسٹیپ اٹھانے چاہیے۔ بار کی باڈی میں جو ہے وہ خواتین کی نمائندگی نظر نہیں آتی، کیا سمجھتی ہیں وہ خواتین وکلا کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ وکالت کو ایک سیاسی نظریہ بنا لیا ہے، سیاست کرنے کا طریقہ بنا لیا ہے، جو ان پہلے سے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں انہی کو آگے لایا جاتا ہے، یہ تو صرف الیکشن فارمیلٹی ہوتی ہے۔ فیمیل لائرز کو آگے آنے دیا جائے، جو کام کرنا چاہتی ہیں، جو اپنی فیمیلز کے لیے ورک کرنا چاہتی ہیں ان کو آگے آنے دینا چاہیے تاکہ وہ ان کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں، ان کو آگے لے کے آئیں، ان کے لیے ایسا ماحول پرووائڈ کریں جیسے کہ ڈے کیئر سینٹر کا تقریباً لاسٹ 2-3 ایئر سے کہا جا رہا ہے ہر الیکشن کنٹیسٹ کرنے والا کینڈیڈیٹ یہی ڈے کیئر سینٹر کو لے کے اپنی ڈیبیٹس کرتا ہے کہ ڈے کیئر سینٹر ہونا چاہیے، ہم ڈے کیئر سینٹر کے لیے کام کریں گے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی بھی کام نہیں نظر آ رہا، کیونکہ جو بہت سی فیمیلز ہیں جو شادی شدہ ہیں، ان کے بچے ہیں اور ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لے کے آ سکتی، کہ وہ کام کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، گھر چھوڑ پہ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس وجہ حوالے سے ورنہ میں چاہتی ہوں کہ ایسی فیمیل لائرز کو آگے ضرور آنے دینا چاہیے جو کام کرنا چاہتی ہیں، جن کا انٹرسٹ ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور بڑی زبردست قسم کی گفتگو کی گئی ہے، مطالبات بھی سامنے رکھے گئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا، حسیب عوان، اور ہمارے چینل کو جو ہے لائک کر لیں، سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو دیکھ کر شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔